السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں اپنے روایتی حریف بھارت کو اس چیز کا کریڈٹ دوں گا کہ اس کی مردوں اور خواتین کی ہاکی ٹیم نے ٹوکیو اولمپکس کے سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ بڑی اچھی بات اس لیے ہے کہ ایک تو ایشیا کی ٹیمیں اس میں آئی ہیں، لیکن دوسری طرف بھارت نے بہت اچھا کم بیک کیا ہے، جو کہ دوسرے ملکوں کے لیے ایک سبق ہے۔ یہاں میں ایک چیز واضح کر دوں کہ بھارت کی ہاکی ٹیم نے 2012 کے لندن اولمپکس میں سب سے آخری پوزیشن حاصل کی تھی۔ اتنی بری کارکردگی تھی کہ بھارت کی ٹیم سب سے آخری نمبر پر آئی، لیکن ان 8 سالوں میں انہوں نے اتنی محنت کی، ان کی حکومت نے اتنا سپورٹ کیا، اتنے فنڈز جاری کیے گئے کہ انہوں نے گراس روٹ لیول پہ کام کیا، انہوں نے جو ایمرجنگ پلیئرز تھے ان کو انسینٹیوز دیے، جو ہماری بھارتی ذرائع سے جو کھلاڑی ہیں وہاں پر، جو صحافی ہیں وہاں پر، جو رپورٹس وہاں پہ شائع ہوتے ہیں، ان کے مطابق بھارت نے اپنے ٹارگٹ میں یہ رکھا تھا کہ انہوں نے 2020 کے ٹوکیو اولمپکس میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے، لہٰذا اس چیز کا وہ کریڈٹ لینا ان کا بنتا ہے۔ ہم پاکستان سے ہیں، ہماری ان کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جہاں اچھی چیز کسی کی ہوتی ہے اس کو سراہنا بھی چاہیے۔ میں بالکل بھارتی ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی ساتھ کہتا ہوں کہ بھارت کو دیگر کھیلوں میں پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ بھارتی کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ بھارت کی طرف سے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ابھی پریمیئر لیگ جو ہاکی کی کرکٹ کی پریمیئر لیگ کشمیر میں ہو رہی ہے، اس کے لیے بھارت نے پاکستان کی اس لیگ کو فلاپ کرنے کے لیے پوری دنیا میں جو کھلاڑی ہیں اور جو اپنے ملک کے کھلاڑی ہیں ان پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی لگا رکھی ہے۔ تو میں ایز اے نیوٹرل صحافی، ایز اے پاکستانی، کھیلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کھیلوں کی کوئی دنیا نہیں ہوتی، کھیلوں کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی، کھیلوں کی کوئی بارڈر نہیں ہوتی، بڑا دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر بھارتی شہریوں کو، بھارتی کھلاڑیوں کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور انداز میں، خواتین کی ٹیم ہو یا مردوں کی ٹیم ہو، انہوں نے بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ان کی خواتین کی ہاکی ٹیم نے آسٹریلیا کی ہاکی جو پلیئرز ہیں ان کو ہرا دیا۔ یہ غیر متوقع ایک مقابلہ تھا جس میں بھارتی خواتین نے آسٹریلیا کی خواتین کو ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ اسی طرح بھارتی مردوں کی ٹیم نے برطانیہ کی مضبوط ٹیم کو شکست دے کر اپنے نمبر 4 میں فی الحال جگہ پکی کر لی ہے۔ تو میں پاکستانی حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ حکومت وہ کھیلوں کی طرف پوری توجہ دیں، کیونکہ کھیلیں جو ہے نا وہ ملک کا نام روشن کرتی ہیں، ایک مثبت امیج دنیا کو پیش کرتی ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ایتھلیٹس ان اولمپکس میں گئے تھے، انہوں نے کسی نے کوئی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی ٹائم ہے، ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے، بگڑ تو بہت کچھ سکا ہے، لیکن پھر بھی ابھی ٹائم ہے۔ اور میری گزارش ہے ایک بار پھر عمران خان سے، جنہوں نے کہا ہے کہ جی میرے پاس ابھی فی الحال سپورٹس کے لیے اس طرح کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ ٹائم نکالیں، ایک لائن دیں۔ جو متعلقہ عہدیداران ہیں، جو متعلقہ فیڈریشنز اور ایسوسیشنز ہیں، انہوں نے ایک آرڈر جاری کرنا ہے، رپورٹ صرف مانگ لیا کریں مہینے کی، تو کام میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ آخر میں بھارت کو ایک بار پھر مبارکباد اور بیسٹ وشز فار دا فیوچر۔ اس چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو نت نئی اور غیر جانبدارانہ خبریں ملتی رہیں۔ اورنگزیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔